نئی نویلی دلہن کو شادی کے چند روز بعد اکیلا چھوڑ کر اچھے مستقبل کی تلاش میں بیرون ملک جانے والا عبدالحمید 7 برس بعد بھی گھر سے ہزاروں میل دور رہنے پر مجبور ہے۔ مستقبل اچھا ہو یا نہیں، سمینہ اور عبدالحمید ہی نہیں بلکہ دونوں کے ایک کم سن بیٹے نے بھی اپنا حال آزمائش کے حوالے کر رکھا ہے۔ یہ جوڑا بھی ان ہزاروں خاندانوں میں سے ایک ہے جو خوشنما زندگی کی امید میں پردیس کاٹتے ہیں، خون پسینہ ایک کر کے ہر ماہ گھر کا خرچہ بھیجتے اور اوورسیز پاکستانی بن کر جیتے ہیں۔ بظاہر تو لگتا ہے کہ اس مشکل کے نتیجے میں ملنے والی مالی آسودگی مسائل حل کر دے گی، لیکن ان کے پیچھے موجود اہل خانہ خصوصاً شریک حیات الگ ہی کرب کا شکار رہتے ہیں۔ سمینہ اور عبدالحمید چچا زاد تھے۔ شادی کے چند ماہ بعد ہی عبدالحمید کو سعودی عرب میں نوکری مل گئی۔ سمینہ کے اصرار کے باوجود وہ نہ رکا اور رشتہ داروں سے قرض لے کر سعودی عرب روانہ ہو گیا۔ شروع میں تو حمید کے ماں باپ اس کی کمی کو محسوس کرتے، ظاہر ہے وہ ان کا اکلوتا بیٹا جو تھا، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ یہ کمی سمینہ کے لیے ایک الگ ہی درد بن گئی۔ خیبر پختونخوا کے دور دراز علاقوں میں خواتین کی زندگی کے لیے جہاں بہت سارے چیلنجز موجود ہیں، وہیں شوہر کے بغیر زندگی گزارنا ایک ناممکن سی بات ہوتی ہے۔ سودا سلف لانا ہو، بوڑھے ساس سسر کو ہسپتالوں میں چیک اپ کے لیے لے جانا ہو، خاندان بھر کی مصروفیات ہوں، یا بل بھرنے کے لیے گھنٹوں طویل قطاروں میں کھڑا ہونا ہو۔ سمینہ بھی ان خواتین میں سے ایک ہے جنہوں نے اب اس مصیبت سے سمجھوتا کر لیا ہے۔ عبدالحمید اور سمینہ کی گفتگو اب اکثر یوں ہوتی ہے کہ آئندہ ماں کی ٹکٹ کروا رہا ہوں، نہیں اقامہ کا مسئلہ بن گیا، اس ماہ نہیں آ سکتا، اب سوچ رہا ہوں کہ عید کے قریب آؤں تاکہ عید پاکستان میں ہی گزرے۔ کبھی یہ مباحثہ ہوتا ہے کہ عید پر ٹکٹ بہت مہنگی ہوتی ہے، سوچ رہا ہوں عید کے بعد آؤں تاکہ کچھ رقم بچ سکے، ورنہ واپسی کی ٹکٹ کے لیے پھر قرضہ لینا پڑے گا۔ سمینہ کے مطابق گزشتہ 7 سالوں سے فون پر وہ یہ جملے سنتی آ رہی ہیں۔ شروع میں تو وہ اپنے شوہر سے لڑتی جھگڑتی اور کبھی کبھی تو نوبت یہاں تک آ جاتی کہ وہ گھر چھوڑ دینے کی دھمکی تک دے دیتی اور کئی دن پھر فون کا جواب ہی نہ دیتی۔ پہلا سال گزرا، لیکن اس کا شوہر جو ہر 6 ماہ بعد لوٹنے کے وعدے کے ساتھ پردیس گیا تھا واپس نہیں آیا، اور پھر تو جیسے یہ معمول بن گیا، وہ ایک ہی سوال پوچھتی اور اس کو وہی جواب ملتا، لیکن سوال بدلا نہ جواب تبدیل ہوا۔ گزرتا وقت نئی مشکلات ساتھ لے آیا۔ باپ کے پردیس جانے کے بعد ماں کی کوکھ میں موجود بیٹا پیدا ہوا۔ بچہ پیدائش کے بعد واکرز پر گیا، پھر چلنا اور دوڑنا شروع کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ 7 برس کا ہو گیا۔ کم سن معصوم روز اپنے باپ سے ویڈیو کال پر بات تو کر لیتا، لیکن وہ انس کبھی پیدا نہ ہو سکا جو باپ بیٹے کے درمیان ہوتا ہے۔ سمینہ کے مطابق میرے بیٹے نے اپنے باپ کو صرف تصویر میں دیکھا ہے، امکان ہے کہ والد اچانک سامنے آ جائیں تو وہ ان کو پہچان نہیں پائے گا۔ اس کے مطابق وہ اپنے بیٹے کے لیے ماں بھی ہے اور باپ بھی۔ یہی وجہ تھی کہ اسکول کا پہلا دن ہو یا محلے کے قاری صاحب نے اس کی کوئی شکایت لگانی ہو، سمینہ ہر کام میں اپنے گھر کے مرد کا کردار ادا کرنے پر مجبور ہیں۔ بیٹے کے لیے باپ کی کمی پوری کرنے کی کوشش کرتی ہیں، ساس سسر کے لیے بھی بیٹے کی کمی کو پورا کرتی ہیں، مگر یہ احساس مسلسل اپنی جگہ موجود رہتا ہے کہ ان کے لیے شوہر اور ساتھی کی کمی کو کون پورا کرے گا۔ یہ سوال سمینہ اور اس جیسی ہزاروں عورتوں کے دماغ میں گونجتا رہتا ہے جن کے شوہر شادی کے چند مہینوں بعد اپنے بال بچوں کو روشن مستقبل دینے کے لیے روزگار کی تلاش میں بیرون ملک چلے جاتے ہیں، اور سمینہ جیسی عورتیں ہر دن ان کے انتظار میں گزارتی ہیں۔
سمینہ کے مطابق جب سے ان کے شوہر بیرون ملک گئے ہیں ان کے دل میں ایک انجانا سا خوف پیدا ہو گیا ہے. کیا وہ کبھی اپنے شوہر سے دوبارہ مل سکیں گی؟ کیا ان کا بیٹا کبھی اپنے باپ کے لمس کو محسوس کر سکے گا؟ مجھے انسٹاگرام پر اپنی کہانی بتاتے ہوئے سمینہ کا کہنا تھا کہ وہ اکثر اپنے رشتہ داروں سے یہ سنتی ہیں کہ ان کے شوہر 7 سال سے اس لیے وطن واپس نہیں آئے کیونکہ انہوں نے وہاں دوسری شادی کر لی ہوگی. لیکن میں یہ کیسے مان لوں؟ وہ ایک ایسے کمرے میں رہتے ہیں جہاں 10 افراد ایک ہی چھت کے نیچے گزارا کرتے ہیں اور ماہانہ پاکستانی 80,000 روپے کماتے ہیں. ایسے میں وہ پردیس میں دوسری عورت کا خرچہ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ سمینہ کا کہنا تھا کہ وہ شادی سے قبل ایک بہت زندہ دل خاتون تھی، لیکن جب سے ان کے شوہر پردیس گئے ان کا کسی کام میں دل نہیں لگتا. کبھی کبھی تو صبح بستر سے اٹھنا ہی کیٹو سر کرنے کے برابر لگتا ہے. سمینہ جانتی ہیں کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہے لیکن وہ کسی کو بتا نہیں سکتے. ایک دفعہ انہوں نے اپنی ساس سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے کوئی ذہنی مسئلہ ہے، میں خوش نہیں ہوں، ہر وقت ایک اداسی رہتی ہے. جس پر ان کی ساس نے کہا کہ نظر لگ گئی ہوگی عبدالحمید کی کمائی پر. سب رشتہ داروں کی نظریں ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہمارے پورے گھر کو نظر لگ گئی ہے. میری بہنوں، وہ خواتین جن کے شوہر بیرون ملک ہوں یا کام کی وجہ سے وہ خود اپنے شوہروں سے دور ہوں، انہیں بہت سے نفسیاتی چیلنجز کا سامنا رہتا ہے. ان میں تنہائی، اضطراب اور تناؤ کے احساسات شامل ہو سکتے ہیں. اگر رابطے کی کمی ہو یا علیحدگی طویل ہو جائے تو یہ چیلنجز بڑھ سکتے ہیں. ایسی خواتین عدم تحفظ، گھریلو ذمہ داریوں کو سنبھالنے اور تنہا فیصلہ کرنے کی وجہ سے اضافی تناؤ کا شکار ہو سکتی ہیں، جس کی وجہ سے میاں بیوی کے تعلقات میں ایک غیر یقینی سی پیدا ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ خواتین کی اپنی انفرادی شناخت اور خود اعتمادی بھی متاثر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے گھریلو معاملات اور بچوں کی تربیت کرنے میں بھی دشواری ہو سکتی ہے. ان چیلنجز کا سامنا کرنے والی خواتین کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کسی ماہر نفسیات سے مدد حاصل کریں اور کوشش کریں کہ اپنے شوہر کے ساتھ رابطہ اور بات چیت کا سلسلہ بہتر کریں.